یہ دل کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ پھر اس شفا اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض کا بھی یہ شفا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایک جگہ جا رہے تھے، قافلے کے صورت میں چند صحابہ اکرام تھے، راستے میں ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ سانپ نے ڈس لیا تو صحابہ اکرام کے پاس آ گئے کہ ہمارے پہلے صحابہ اکرام نے ان سے کھانا طلب کیا تھا کہ ہمیں کھانا دے دو، ہم مسافر ہیں۔ اس بستی والے نے ان صحابہ اکرام کو کھانا نہیں دیا، تو ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ پھر وہ صحابہ اکرام کے پاس آ گئے کہ آپ ہمارے سردار کو دم کر دیں، ہمارے سردار کیا ہے تڑپ رہا ہے۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا اس شرط سے میں دم کروں گا کہ آپ 40 بکریاں ہمیں دیں گے، ایسے دم نہیں کرتا ہوں۔ تم نے پہلے ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کیا ہے، اب جب تک تم 40 بکریاں نہیں دو گے اس وقت تک ہم دم نہیں کریں گے۔ تو یہ شرط طے ہو گئی۔ اس کے بعد صحابی نے دم کیا اس سردار کو، قبیلے کو، تو وہ بالکل شفا یاب ہو گیا۔ سانپ جیسا زہر جس کے علاج کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کا علاج اس صحابی کے دم سے ہو گیا۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ قرآن کریم کس طرح کہ انسان کی روحانی صفات کے لیے شفا ہے، یہ بدنی مرض کا بھی شفا ہے۔ روحانی مرض کا جس طرح شفا ہے، بدنی مرض کا بھی شفا ہے۔ اس واقعے سے ایک تو یہ ثابت ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہدن، یہ کلام مجید ہدایت بھی ہے، یہ انسان کو اچھے برے راہ، اچھی اچھائی اور برائی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کو کلام مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سیدھا ہے۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے اوپر۔ اور اس کا رحمت ہونا کس پر مخفی ہے؟ جس کلام کریم کے اندر اتنے کیا ہوں، اتنے درجات ہوں، جب انسان اس کو نصیحت سمجھتا ہے، اس کے احکام کو سمجھ کر وہ برائی سے بچتا ہے، نیکی پر آتا ہے، پھر وہ نصیحت ماننے کے بعد وہی نصیحت اس کے لیے کیا ہے، اس کی اندرونی بیماری، سینے کی بیماری کے لیے شفا بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے اندر سے کینہ بغض سارا ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ اس کے لیے ہدایت بھی بن جاتی ہے یہ کلام، پھر اس کے لیے رحمت بھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کے اندر، کلام مجید کے تعارف میں 4 نصیحتیں، 4 صفات بیان کی اس کے اندر۔ پھر دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات ہیں اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اور جتنا بھی امن برپا ہے اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ گویا کہ کلام کریم پوری دنیا کے اندر جو فساد ہے اس کا بھی علاج، جو امن ہے اس کے لیے بھی کیا ہے، رہنمائی ہے۔ اب میں اس کو کھولتا ہوں کس طرح یہ پوری دنیا کے لیے یہ کیا ہے، ہر طرح دونوں طرح کا علاج ہے۔ دنیا میں جو بھی فساد ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، کہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اندرونی بیماری کی وجہ سے۔ ایک آدمی کے پاس اچھا سزا مال ہو اور وہ اچھی عہدے پر ہو تو دوسرا اس سے جل کر کے کہیں اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آئے نہ آئے، اس بیماری میں مبتلا ہو کر اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ قتل کر لیتا ہے۔ اب آپ بتائیں قتل تو ظاہر میں ہوا، اس کا جو سلسلہ ہو اس کا کہاں تک پہنچتا ہے؟ وہ دل تک پہنچتا ہے۔ تو دنیا میں اس طرح جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اسی طرح کسی سے ناحقی کی جا رہی ہے، ناانصافی کی جا رہی ہے، ان سب کا مدار کیا ہے؟ دل ہے۔ دل سے یہ عمل نکلتے ہیں پھر ظاہر میں آتے ہیں۔ اسی طرح امن ہو دنیا کے اندر، اس کا تعلق بھی کیا ہے؟ دل سے ہے۔ اگر انسان اس کلام کریم کو نصیحت سمجھ کر پھر اس کے جو احکام ہیں اس کو مانتا ہے، اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے، تو قرآن کریم اس کو ہر پہلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ ادب سیکھتا ہے کہ استاد کا ادب کیا ہے، اس کے ذریعے وہ انسانیت کا احساس دل میں لاتا ہے کہ کس طرح ایک کیا ہے انسان کا ادب کرنا ہے، کس طرح اس کو مشکل وقت میں اسے کام آ رہا ہے۔ تو اب امن اس سے آ جائے گا جب دل میں احساس پیدا ہوگا، جب دل کے اندر احساس پیدا ہوگا انسانیت کا، تو ظاہر میں خود بخود امن آ جائے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کلام کریم پوری دنیا کے اندر اس فساد کے ختم ہونے کا بھی ذریعہ،
جو کہ ظاہر کا فساد ہے، اور دل کے فساد کے ختم ہونے کے ذریعہ اس طرح یہ قرآن کریم شفا ہے۔ یہ تو کلام کریم کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی جو اس قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، القرآن حجت لک و علیک۔ جس طرح کلام کریم کا رتبہ ہے، شان ہے، اور پڑھنے والے کی بھی کیا ایک شان ہے، تو اسی طرح اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہے کہ قرآن کریم تیرے لیے حجت یا تیرے خلاف حجت۔ اگر کلام کریم اپنے پڑھا، اس پر عمل کیا اور اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری